بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض ٹیلی فون کالرز اس وقت آن لائن ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مکرم رفیع رضا صاحب ہیں، ان سے بات کرتے ہیں پہلے۔ السلام علیکم رفیع رضا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کے چینل سے اپنے پیارے عبدالعزیز خلیفۃ المسیح کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور دعا کی درخواست کرتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ میں ایک اور دعا کی درخواست کر رہا ہوں کہ بھارتی ریاست کیرالہ میں جو سیلاب آیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ رحم کرے اور دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پورے کیرالہ جماعت میں اور تمام لوگ رہنے والوں پر اپنا فضل کرے۔ سوال یہ ہے کہ کیا بھائی مذہب والے خدا کے قائل ہیں؟ نمبر ایک، ان کو سچے خدا کی طرف لانے اور اسلام کی حقیقی تصویر کس رنگ میں پیش کی جا سکتی ہے؟ اس کے لیے اگر آپ کو میری رہنمائی فرمائیں دعوت اللہ کے حوالے سے تو بہت مہربانی ہوگی۔ جی جزاک اللہ حسن جزا۔ محترم کوثر صاحب سے درخواست کروں۔ بات یہ ہے کہ بہائی مذہب کی ابتدا باپ سے شروع ہوئی، جن کا پیدائش ایران میں ہوئی، بعد میں وہاں سے ان کے لیے حالات ٹھیک نہیں رہے، وہ عراق میں چلے گئے، پھر فلسطین میں چلے گئے، پھر بہاءاللہ ہوئے۔ ان کا عقیدہ تقریباً ویسا ہی ہے جیسے کہ عیسائیوں کا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں اللہ متجسد ہو گیا بہاءاللہ میں، اور بہاءاللہ نے خود جو باتیں کی، چاہے آپ اس کو تمثیلی طور پہ کہہ دیں یا جس طرح سے کہیں، اس نے اپنے آپ کو ایک معبود کی شکل میں اور ایک الوہیت کی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اب اس کے بعد ان کو قید میں ڈال دیا گیا۔ وہ عکا فلسطین میں ایک جگہ ہے جو موجودہ اسرائیل کہلاتا ہے، اس کے اندر وہ بہت دیر تک قائد رہے، پھر اس کے بعد ان کی وفات ہوئی، ان کی قبر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ مذہب ایک خفیہ اپنے آپ کو پوشیدہ طور پہ یہ مذہب رکھتا ہے اپنے آپ کو، اور شروع میں ہو سکتا ہے اس کا کچھ تعلق شیعہ مذہب سے ہو، لیکن آہستہ آہستہ یہ بگڑتے ہوئے انہوں نے ویسا ہی شکل اختیار کر لی عقیدے کے طور پر جیسے کہ عیسائیت نے، اور انہوں نے ایک طرح سے بہاءاللہ کو خدا ہی سمجھا یا معبود سمجھا۔ لیکن ایک بات، سب جو بہائیوں سے کئی دفعہ مجھے بات کرنے کا موقع ملا، ان کے بعد جلسوں میں تقریر کرنے کا موقع ملا، وہاں پر ان کو سمجھانے کی ضرورت یہی ہے کہ جس کو تم خدا سمجھ رہے ہو یا جس کو تم الوہیت کا مقام دے رہے ہو، اور جس کو تم یہ سمجھتے ہو کہ خدا اس میں متجسد ہو گیا تھا، تو وہ دیکھو وہ بھی اس کے اوپر ایک زمانہ ایسا آیا کہ وہ خود قید میں رہا۔ جب وہ ایک اگر ہوتا تو کیسے چھوڑ جاتا، اور پھر وہ خود فوت ہو گیا۔ وہ کیسا خدا، وہ کیسا متجسم وہ انسان جو خدا اپنے آپ کو کہتا ہے اور پھر فوت ہوتا ہے، پھر اس کی قبر بنتی ہے، اور ابھی تک لوگ اس کی قبر پہ جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ دنیا کو الٹی طرف لے جاتی ہیں، اور ایک عقیدہ انہوں نے بس دنیا کے سامنے پیش کیا ہے کہ یہ جو قدرت کے مظاہر ہیں یہ کہ سارے کے سارے وہ بہاءاللہ کی وجہ سے ہیں۔ بہا کے معنی ہے خوبصورتی، یہ خوبصورتی ساری کی ساری اسی کی وجہ سے۔ اب اس کے پیچھے کیا دلیل ہے، کیا اس کے پیچھے حکمت ہے، یہ کچھ سمجھ نہیں آتی۔ شروع میں جب ان کا سلسلہ شروع ہوا تو کچھ لوگ ان کے ساتھ تھے، آہستہ آہستہ گھڑتے اب تو کہیں نظر بھی نہیں آتے، اور اگر کہیں ہیں بھی تو اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے۔ ہاں، ان کے ٹیمپل بڑے بڑے ہوتے ہیں بعض شہروں میں، وہاں یہ لوگوں کو بلاتے ہیں، قرآن مجید کی بعض آیات جو مسلمانوں جو بیچارے نہیں سمجھتے ہیں ان کو پڑھ کے سناتے ہیں، لیکن یہ سارے کا سارا وہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو اسلام سے دور کرنے کے لیے، اللہ سے دور کرنے کے لیے، اور بظاہر جو ہے جہاں مسلمانوں میں آئیں گے مسلمانوں کی طرح بات کریں گے اور قرآن مجید سے وہ آیات پیش کریں گے، لیکن دوسری جگہ دوسری شکل اختیار کریں گے۔ لیکن آہستہ آہستہ دنیا سمجھتی چلی گئی اور ان کی تعداد بھی کم یا نہ ہونے کے برابر رہ گئی۔
ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مکرم عارف الزمان صاحب بنگلہ دیش سے آن لائن ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم عارف الزمان صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ سب کو پہلے میں عید مبارک دینا چاہتا ہوں، اور میرا ہستی باری تعالیٰ کے بارے میں چھوٹا سا سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں 97 آیت میں بولا کہ خدا کی توحید کی گواہ کے لیے خدا ہی کافی، اس کی تفصیل چاہیے۔ ایک دوسرا سوال ہے، خدا تعالیٰ نے ہستی باری تعالیٰ کے 3 دروازہ قرآن میں فرمایا، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین، اس کی تھوڑا سا تفصیل۔ جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ محترم زین الدین صاحب سے درخواست کروں گا۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے اپنی معرکۃ اللہ کتاب اسلامی اصول فلسفے میں ایمان باللہ کے 3 مراتب بیان کیے ہیں۔ ایک ہے کہ علم الیقین ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ہستی پر ایمان لانا ظاہری دلائل کی بنیاد پر۔ جب انسان اس کائنات کے بارے میں غور کرتا ہے، یا جو روزانہ جو تغیرات ہوتے ہیں، حوادثات ہوتے ہیں، تو ان کو یقین ہوتا ہے واقعی ایک ایسی ہستی موجود ہے، ایک برتر ہستی موجود ہے جو اس تمام کائنات کو چلا رہا ہے، اور وہ علم الیقین اس کو کہتے ہیں، یعنی علم کی بنا پر یقین کر لینا واقعی ایک اللہ تعالیٰ کی ہستی موجود ہے۔ دوسرے یہ کہ عین الیقین ہے، اور انسان اپنے ذاتی شواہد اور تجارب کی بنا پر علی وجہ البصیرہ اس بات پر قائم ہونا، جس خدا کو میں مانتا ہوں دلائل کی بنیاد پر واقعی وہ موجود ہیں، اپنے ذاتی تجارب کی بنا پر کامل یقین تک پہنچنا، اس کو عین الیقین کہتے ہیں۔ پھر حق الیقین ہے، اللہ تعالیٰ سے الہام و کلام سے مشرف ہونا، اس کے ہم کلامی کا شرف پانا۔ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے ایک لطیف مثال کے ذریعے اس بات کو سمجھایا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مثلا اگر دور سے دھواں اڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے، انسان یہ گمان کرتا ہے وہاں آگ ہو سکتی ہے۔ یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں علم الیقین ہے، یعنی ایسا علم ہے، ظنی علم ہے کہ دھواں جو اڑ رہا ہے وہاں واقعی آگ ہو سکتی ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اگر انسان تھوڑی سی کوشش کر کے ذرا کوشش کریں اور آگے بڑھیں، جہاں سے دھواں اڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے وہاں جائیں اور اپنی آنکھ سے مشاہدہ کر لیں واقعی آگ ہے، تو اس کو ہم حق الیقین، عین الیقین کہہ سکتے ہیں، یعنی براہ راست اس نے آگ کو دیکھ لیا ہے اور یقین ہو گیا ہے۔ لیکن پھر بھی اس آگ کی صفات کا اس کا علم نہیں ہوتا جب تک اس کو چھو کر اس کے جو اصل اس کا حرارت محسوس نہ کرے۔ تو اگر انسان مزید کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کے قرب میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں، تو وہ پھر وہ حق الیقین تک پہنچتا ہے۔ اصل نجات کے لیے جو کا موجب جو ایمان ہے وہ حق الیقین ہی ہے۔ ابتدائی 2 علم جو ہے وہ ظنی ہے، اور یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو اس لیے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے جو احکامات جاری کیے جاتے ہیں، وہ جب اپنے تجارب کی بنا پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر لوگوں کو بتاتا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے اور اس کے صفات کا مشاہدہ کیا ہے، اور ایک جیسا کہ اس زمانے میں حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کا وہ معروف اقتباس ہے کہ ہمارا بیشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہے، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا، ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔ یہ دولت لینے کا لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ دولت یہ لعل خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو۔ تو جب انسان ظاہری دلائل کو چھپ کے بنا پر نہیں بلکہ کامل یقین کے ساتھ، کامل وثوق کے ساتھ، علی وجہ البصیرہ اپنی ذاتی تجربوں کی بنا پر جب اس بات پر قائم ہو جاتا ہے کہ واقعی خدا تعالیٰ موجود ہے اور میں اس کا ذاتی گواہ ہوں، وہ اپنے ذات میں محسوس کرتا ہے واقعی خدا تعالیٰ موجود ہے، اس کو قرب کا احساس ان کو ہوتا ہے، پھر وہ واقعی حق الیقین کے مرتبے کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو سوال کا جو دوسرا حصہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید منوانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ اب جیسا کہ میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات پر غور کرنے سے پتہ لگتا ہے کس قدر اس میں ایک ترتیب پائی جاتی ہے، ایک منظم ہے، اور عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ ایک صنعت کو دیکھ کر ثانی یاد آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اتنے زیادہ جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، کیا یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی توحید طرف انسان کا دل مائل نہیں ہوتا؟ یقیناً ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھنے کے لیے خدا تعالیٰ کا کلام
قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور اس میں جو بیان کردہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی اللہ شکن فاطر السماوات والارض، آسمان اور زمین کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، کیا اس خدا پر کوئی شک ہو سکتا ہے؟ تو ہرگز نہیں، کہ انسان جیسا کہ شروع میں مجیب صاحب نے فرمایا تھا، آج کہ اکثر لوگ دہریت کی طرف مائل ہیں، اور یہاں تک کہ مذہب کے لوگ بھی، تو یہ یاد رکھیں کہ مذہب سے وابستہ لوگ دہریت کی طرف اسی لیے مائل نہیں ہے کہ ان کے پاس دلائل نہیں ہیں، بلکہ وہ اس لیے مذہب کی طرف سے عائد کردہ پابندیوں سے بچنے کے لیے بعض لوگ خدا کا ہی انکار کرتے ہیں۔ تو یہ اس لیے ہمیں ان دلائل کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ان لوگوں کی غلط فہمیوں کو دور کریں، ان کو خدا کی توحید کی طرف لایا جا سکے۔